وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ عنکبوت آیت نمبر 45 حصہ پنجم، درس کا نمبر 1861. آج کا موضوع: کیا ہم نے آخرت کی زندگی پر دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کتاب جو تمہاری طرف وحی کی گئی ہے اس کو پڑھا کرو اور نماز کے پابند رہو. کچھ شک نہیں کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، اور خدا کا ذکر بڑا اچھا کام ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اسے جانتا ہے. سامعین کرام، سورہ عنکبوت آیت نمبر 45. اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ. پڑھو، تلاوت کرو جو وحی کی گئی ہے تمہیں اس کتاب کی جو تمہاری طرف وحی کے ذریعے بھیجی گئی ہے. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو. اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْکَرِ، بے شک نماز فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کا ذکر اس سے بھی بڑی چیز ہے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم لوگ جو کچھ کر رہے ہو. سامعین کرام، آیت نمبر 45 کا مطالعہ جاری ہے. اس کے مضامین کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کو میں نے کہا ہے کہ یہ آیت جو ہے یہ متقین کے لیے اس میں ہدایت ہے. یعنی جو متقی نہیں ہے وہ اس کو نظر انداز کر دے گا اور اس کے مضامین کو وہ سمجھے گا بھی نہیں. دیکھیں، دنیا میں بھی یہی بات ہے کہ بعض لوگ کسی چیز کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے تو وہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی، ذہن کام نہیں کرتا. جس کام میں آپ کی دلچسپی نہ ہو وہ آپ کی سمجھ سے پھر بالا تر ہوگی چیز. لیکن اگر آپ کا شوق پیدا ہو جائے کسی کام میں، یہ میں ویسے ایک جنرل بات کر رہا ہوں. مثال کے طور پہ کسی خاتون کو کچھ کھانا پکانے کا کوئی خاص شوق نہیں ہے کھانا بنانے کا. وہ کہتی ہے میں تو چپاتیاں نہیں بناؤں گی، اور میں چپاتیوں کے لیے تو نہیں ہوں. بعض خواتین لڑکیاں ایسے سوچتی ہیں نا، میں تو یہ بنوں گی وہ بنوں گی، میں چپاتیاں.
اب یہ ہے کہ اس کے لیے جو چاہتی نہیں ہے کہ میں کوئی اچھی ڈش بناؤں یا کوئی اچھی ڈش سیکھ لوں، تو پھر اس کے لیے کھانا بنانا جو ہے وہ پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ دیکھیں، ساری دنیا میں سارے کام آپ کے شوق، پہلے ضرورت، پھر شوق، اور اس کے تحت کام ہوتے ہیں۔ اور اس میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہمارے شیخ اللہ تعالیٰ ان پہ اپنی کروڑوں رحمت نازل فرمائے، وہ ایک شعر فرمایا کرتے تھے کہ یعنی وہ ایک مثال ہے، بہرحال وہ شعر یہ ہے کہ کعبہ مقصود اگر باشد ہزاراں سال را، نی مگام ہم نباشد شوق چوں رہبر شوت، کہ اگر مقصد کا کعبہ تم سے ہزاروں میل دور ہو لیکن وہ آدھا قدم بھی نہیں ہے اگر شوق آپ کا رہبر بن جائے۔ دنیا میں ہم دیکھ لیں بچوں کو، عام طور پہ بچے ٹوائز، کھیلنا، کارٹون، اس میں اور یہ جنک فوڈ اس کے شوقین ہوتے ہیں۔ تو بعض بچے جو ہیں وہ کھانے سے زیادہ جنک فوڈ کو پسند کرتے ہیں، اور ماں کہتی ہے کہ بھئی یہ کھا لو، یہ کھا لو، یہ چکن ہے، یہ کھا لو، یہ دال ہے، جو بھی ہے، تو وہ لوگ پسند نہیں کرتے۔ شوق کی بات ہوتی ہے، ویسے میں ایک آپس میں بات کر رہے ہیں، شوق ہمارا دین میں تو کوئی شوق ہے نہیں، سچی بات یہ ہے، دین ہماری ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں آج کے مسلمان کی بات کر رہا ہوں، دین ہماری ضرورت نہیں رہی ہے۔ کیوں؟ کہ ہم نے اپنا قبلہ اور کعبہ تو دنیا کو بنا لیا ہے، دنیا کو ہم نے حقیقت سمجھ کے اپنا رخ دنیا کی طرف کر لیا ہے، اب ساری دلچسپی ہماری دنیا کی طرف ہے۔ عام طور پہ آپ دیکھ لیں کہ ہم انہی باتوں کو سننا پسند کرتے ہیں جس کا ہمیں شوق ہو۔ یہ ہم جب چھوٹے تھے نا، تو ہمارے گھر میں ہمارے ابو جو تھے وہ بچوں کے رسالے لایا کرتے تھے، تو ہمیں اس کا بڑا شوق ہوتا تھا، انتظار کرتے تھے۔ ماہنامہ، تعلیم و تربیت، بچوں کی دنیا، یہ ہمارے زمانے میں، آج کل کا تو پتہ نہیں ہے، لیکن اس وقت جو تھا یہ رسالے، ماہنامہ رسالے آتے تھے، تو اس میں پھر بچوں کا صفحہ، اچھا پھر اس میں یہ بات ہوتی تھی کہ بچے اپنی تصویریں بھجوا دیتے، وہ رسالے کا ایڈیٹر تصویریں منگواتا تھا کہ اپنی تصویریں بیچو اور مشاغل، تو ہر بچہ اپنی تصویر اور جگہ کا نام اور مشغلہ، تو میں مشغلے پہ بات کر رہا ہوں۔ ہم نے دنیا کو شغل کی جگہ سمجھ لیا ہے، کھا لے پی لے جی لے، مزے اڑاؤ، خوب عیش کرو، خوب مزے کرو، تو آرام، آسائش۔ آج دیکھ لیں ہم یہ گھر کتنے خرچ کرتے ہیں، کتنا ہمارے عمران خان اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے، اور ہم سب پر تو 300 کنال کا گھر ہے بنی گالہ میں۔ اب ہمارا مطلب اب یہ شوق کی بات ہے، 300 کنال کا گھر جو ہے، مطلب فارم ہاؤس ہو گیا ہے، جو بھی ہو گیا، اور فارم ہاؤس بڑا لفظ ہمیں اچھا لگتا ہے، بڑا علاقہ آپ گھیر لیتے ہیں، اس میں کچھ حصے پہ گھر بنا لیتے ہیں، پھر کھیتی باڑی اور یہ اور وہ، یہ آم کے درخت، یہ لوچے کے درخت، فارم ہاؤس آپ نے بنا لیا، بڑا شوق ہوتا ہے۔ دیکھیں، شغل کی بات ہے، آپ دنیا میں شغل میلہ لگانا چاہتے ہیں، بہت خطرناک بات ہے۔ دنیا کی زندگی تو گزرنے والی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، جو میرے پاس ہے وہ باقی ہے۔ اب ہم نے ختم ہونے والی چیز سے دل لگا لیا ہے۔ یہ کس نے؟ یہ آج کے مسلمان نے۔
جو ختم ہونے والی چیز ہے اس کو ہم نے دل میں بسا لیا ہے۔ آپ دیکھ لیں اپنے دلوں کی حالت تو آپ بہتر جانتے ہیں، اللہ جانتا ہے اور آپ خود جانتے ہیں آپ کے دماغ میں دل میں کیا فلم گھوم رہی ہے۔ یہ ساری فلمیں ہماری جو ذہن میں چل رہی ہیں نا، یہ ظاہر کی ہیں، دنیا کی ہیں، پریشانیاں دنیا کی، خوشیاں دنیا کی، امیدیں دنیا کی، توقعات دنیا کی، منصوبے دنیا کے۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ اے داعی، اس شخص سے اپنا رخ پھیر لو جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا، صرف دنیا کی زندگی کا طالب ہے۔ بہت بری، وہ کہتے ہیں نا، وہ بچپن میں ہم تھے نا، وہ اسکول میں ایک مضمون آتا تھا، لالچ بری بلا ہے، اور وہ ایک کتے کی منہ میں ہڈی تھی، وہ ایک ندی سے اس کا گزر ہوا، ندی کا پانی شفاف تھا، آئینے کی طرح چمک رہا تھا، اس نے اس میں دیکھا، دوسرا کتا تھا، اس کے منہ میں بھی ہڈی تھی، اپنا عکس دیکھا، وہ غرایا اس پہ، منہ کھولا تو وہ ہڈی بھی گر گئی۔ دنیا کی لالچ بہت بری چیز ہے۔ اللہ کے رسول نے ہمیں واضح کیا ہے کہ حب الدنیا رأس کل خطیہ، ہر خطا کی جڑ کیا ہے؟ دنیا کی محبت۔ اور دیکھیں، ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ باتوں پر غور کرتے ہیں، نہ اللہ کی باتوں، یہ قرآن اور حدیث، اس کو تو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمارے دل جو ہیں یہ دنیا کی محبت سے آباد ہیں۔ یہ قرآن، میں جانتا ہوں کہ اس کا کوئی اثر نہیں ہے لوگوں پر، برائے نام طور پہ۔ اول تو لوگ اس کو سننا بھی نہیں چاہتے۔ میرے اپنے جو قریبی لوگ ہیں، اور ان کو قرآن سننے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ وہ ٹھیک ہے، فیملی ممبرز ہیں، یہ ہے وہ ہیں، لیکن وہ قرآن سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرے اپنے فیملی ممبرز ہیں، سمجھنے کے لیے نہیں تیار عام طور پہ۔ لیکن یہ میرے فیملی ممبرز کی ساری بات نہیں ہے، یہ ہم ساری ایک فیملی ہیں مسلمانوں کی، ان کو قرآن سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ان کو دلچسپی ہے ظاہر سے، دنیا سے، اچھا گھر، اچھی رہائش، اچھے کھانے، اچھے کھابے، اچھا پہناوا، اچھا سٹیٹس، یہ وہ۔ آپ دیکھ لیں نا کس طرح آپ بن ٹھن کے نکلتے ہیں، کیا عورتیں اور کیا مرد۔ باہر شوہر گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اور شوہر کے سامنے تو بس ادھر ادھر کے کپڑے پہن کے بس ادھر ادھر، لیکن جب باہر جائیں گی عورتیں تو خوب بن ٹھن کے، اور آدھے گھنٹے میں تو تیاری میں لگتے ہیں۔ شوہر کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے۔ یہ ویسے میں عام طور پہ کہہ رہا ہوں، کوئی مجھے لیکن میں ایک بیہیویئر کہتا ہوں کہ ہمیں زیادہ جو ہے اپنے سٹیٹس، اچھا نظر آنا اور اچھا دکھنا، اچھا نظر آنا غیروں کے سامنے، شوہر کے سامنے نہیں۔ خیر، میں عورتوں کی تو بالخصوص بات نہیں کر رہا، عام طور پہ میں عام طور پہ انسان کی بات کر رہا ہوں۔ اس کو دنیا سے عشق ہو گیا ہے، دنیا میں رہنے سے اور دنیا استعمال کرنے سے، اور اس میں آپ دیکھ لیں ہماری خواہشات کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ ایک خواہش پوری ہوتی ہے، دوسری پیدا ہو جاتی ہے، دوسری، تیسری۔ تو اسی طرح میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں، حب الدنیا رأس کل خطیہ، اصل جو برائی کی جڑ ہے وہ دنیا کی محبت ہے۔ اب اس سے نکلا کیسے جائے گا؟ کہ آپ سوچیں، عقل سے کام لیں، اپنی حقیقت پر سوچیں۔ آپ کل تو نہیں تھے، گزرے ہوئے کل نہیں تھے، آئندہ آنے والے کل آپ پھر نہیں ہوں گے، اور اس دنیا میں آپ نہیں ہوں گے ہمیشہ کے لیے، تو آپ نہیں ہیں تھوڑے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، دنیا میں آپ کے لیے تھوڑا سا عرصہ حیات ہے۔ وہ ایک شاعر نے ایک طرح بھی باندھی ہے نا کہ آئی قضا لے چلی چلے، نہ اپنی خوشی آئے
نہ اپنی خوشی چلے. تو بات تو ٹھیک ہے، قضا آپ کا انتظار کر رہی ہے، موت کے ہم قریب جا رہے ہیں، اور ہم نے جس چیز سے، یہ حدیث کا میں مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ ہم موت کی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن ہم نے زندگی کی طرف رخ کر لیا ہے، دنیا کی طرف رخ کر لیا ہے، اور ہم موت کو بھلا کر زندگی گزار رہے ہیں. حقیقت یہ ہے، میں آج کے مسلمان کی بات کر رہا ہوں جو کہ دعویٰ کرتا ہے کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے اور قبر ہے اور جنت ہے، دعویٰ یہ کرتا ہے، ایمان نہیں ہے اس کا ہمارا. تو خیر، میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں. اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ. اقم الصلاۃ پہ میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں، ہماری جو ساری زندگی ہے یہ اللہ کی یاد میں گزرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پھر بعد میں فرمایا ہے کہ اللہ کی یاد بڑی چیز ہے. تو ایک تو یہ زندگی، دیکھیں اس بات کو ذرا محسوس کریں، یا تو زندگی آپ گزاریں گے دنیا کی یاد میں یا اللہ کی یاد میں. یہ مضمون بڑا حکمت والا ہے، دلچسپ ہے، اس پہ آپ غور کیجئے کہ دو صورتیں آپ کے سامنے ہیں. انسان جب دنیا میں آتا ہے، یا تو یہ اللہ کی یاد میں اور اللہ کے لیے زندگی گزارے گا، یا یہ دنیا کی یاد میں اور دنیا کے لیے زندگی گزارے گا. ان دونوں صورتوں میں سے ایک راستے پر آپ ہیں، یعنی ایک رویہ آپ نے اپنا لیا ہے. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کون سا رویہ، میں عام مسلمان کا رویہ، آج کے مسلمان نے فیصلہ کر لیا ہے، اس کا آخرت پر تو یقین نہیں ہے، اللہ اس کی منزل نہ ہے نہ بنانا چاہتا ہے، اس نے اپنی منزل بنا لیا ہے ظاہر کو، اور اس نے اپنا رخ کر لیا ہے ظاہر کی طرف. اب دنیا کی یاد میں ہماری زندگی گزر رہی ہے. آپ دیکھ لیں، بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم چونکہ دنیا دار ہیں، اپنے بچوں کو بھی ہم نے دنیا دار بنا لیا ہے اور چاہتے ہیں کہ ان کی دنیا بہتر ہو. آخرت پہ تو ہمارا یقین ہی نہیں ہے. اب ہماری ساری زندگی، ہماری اور بچوں کی یہ ساری ذمہ داری آپ پر یہ بوجھ بنے گا. یہ بات نوٹ کر لیں، آپ خود بھی گمراہ ہوئے اور اپنے بچوں کو بھی آپ نے گمراہ کر دیا. تو اس راستے پر ہم چل لیں تو وہ میں بات کر رہا تھا کہ یاد کی، یا کیا ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کی یاد بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے، یقیناً ہے. تو یا تو ہم دیکھیں اللہ کو منزل بنا کے، جس کی منزل اللہ ہے، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، جس کی منزل اللہ ہے، جو اپنی حقیقت کو جان گیا، جو اپنی منزل کو پہچان گیا، جو سیدھے راستے پر، جس نے اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا، اب اس کی زندگی اللہ کی یاد میں گزرے گی. میں تفصیل نہیں کر رہا اس بات کی، لیکن اگر کسی نے ترجیح دے دی دنیا کو، عاجلہ کو مقصد بنا لیا، دنیا اور حاصل دنیا کو اس نے حقیقت سمجھ لیا، اب یہ اس کی ضرورت بن جائے گی، اس کو اب یہ دل دے دیا ہے. ہم نے حاصل دنیا کو ہم نے حقیقت سمجھ لیا ہے، اب اس کو ہم نے دل بھی دے دیا ہے. اللہ کی یاد سے ہمارا دل غافل ہے، دنیا کی یاد سے ہمارا دل آباد ہے. دل وہ آباد نہیں جس میں تیری یاد نہیں. ہمارے دل میں تو اللہ کی یاد نہیں ہے. میں تھوڑا سا یعنی گھروں میں بیٹھے ہوئے جو بیگمات ہیں یا ان کے جو شوہر ہیں، یہ ذرا برا نہ منائیں، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھیں، بیگم صاحبہ اگر ناراض ہو جاتی ہیں، کوئی چیز ان کو راضی نہیں کر سکتی، کوئی چیز، بس موڈ خراب. اب نہ اللہ کا حکم، نہ رسول کا طریقہ، نہ ان کی ہدایت، کو بس موڈ خراب ہے میرا، مجھ سے بات مت کرو. اسی طرح شوہر ہے اس کا. دیکھیں، ہم اپنی مرضی کو ہم نے اپنا خدا بنا لیا ہے. یہ قرآن کی آیت ہے، ارائیت من اتخذ الہہ. لیکن میں یہ میاں بیوی کی بات نہیں کر رہا، لیکن میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ہماری جو مرضی ہوتی ہے وہ ہم کرتے ہیں، کیونکہ ہم تو اپنی مرضی کے پابند ہیں. آپ دیکھ لیں، بھائی سے ناراض ہو گیا یا بہن بھائی سے ناراض ہو گئی،
یا بھائی بہن سے ناراض ہو گئے، وہ ناراضگیاں پھر چلتی رہتی ہیں، نہ شادی پہ جاتے ہیں نہ موت پہ جاتے ہیں، میں تو ناراض ہوں بھائی. ایسا ہوتا ہے؟ بیوی گھر پہ بیٹھی ہوئی ہے، سسرال چلی گئی ہے، میں تو ناراض ہوں. اب میاں جاتا ہے منانے کے لیے، اکثر تو یہ ہوتا ہے کہ وہ قتل کر دیتے ہیں سسرال والے، یا وہ طلاق دے کے آ جاتا ہے. ایسے بھی ہوتا ہے، مختلف واقعات ہوتے ہیں. بھائی میں نے تو نہیں ماننا، میں نے راضی نہیں ہونا. کوئی حد ہے. بہرحال غفلت کی کوئی حد ہے. میں بات کر رہا ہوں، دیکھیں یہ وَلَذِکْرُ اللَّہِ اکبر پہ میں بات کر رہا ہوں. اللہ کی یاد بڑی چیز ہے، ہماری نظر میں تو کوئی بڑی نہیں ہے. اللہ کی یاد کو ہم کیا کریں؟ ہمارے دل تو آباد ہیں دنیا کی یاد سے. آپ اپنے دماغ میں دیکھ لیں کیا چل رہا ہے. دنیا، خیال دنیا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی یاد کے لیے دی ہے. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز قائم کرو تاکہ تمہیں میری یاد رہے، تم بھول نہ جاؤ کہیں. یہ 5 وقت جو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پاس بلاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ 5 وقت آ کے مجھ سے ایک تو اپنے وعدے کی تجدید کرو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور پھر مجھ سے سیدھے راستے کی ہدایت بھی مانگو، اہدنا صراط المستقیم. یہی مدعا ہے سورہ فاتحہ کا. تو بہت ہی ایک یعنی بگڑی ہوئی صورتحال ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آیت نمبر 45 ہم پڑھ رہے ہیں. اللہ کی یاد کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے. ہم اپنے رب کی رضا کو نظر انداز کر کر زندگی گزار رہے ہیں. ہمارے لیے رب کی رضا کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جبکہ صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات سمجھائی تھی اور انہوں نے اس بات کو سمجھ کے قبول کر لیا تھا. آج جس صحابی کا بھی آپ نام لیتے ہیں تو ساتھ میں کیا لگاتے ہیں؟ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اس سے راضی ہو گیا. سبحان اللہ. یہ نصب العین ہے مسلمان کا. اور یہ ہم نے دیکھیں دنیا میں، یا تو آپ اللہ کو دنیا سے جب آپ جائیں گے، اور جانا ہے جس پر ہمیں یقین نہیں ہے کیونکہ موت کو تو ہم نے بلا دیا ہے، یا تو اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوگا یا ناراض ہوگا. 2 ہی صورتیں ہیں، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو اللہ کی رضا کی ہماری نظر میں تو کوئی اہمیت نہیں ہے، جبکہ اللہ کی رضا بہت بڑی چیز ہے. اللہ راضی ہو گیا تو آپ کی بخشش ہوگی، اللہ راضی ہوگا تو آپ کو جنت میں اپنے فضل سے داخل کرے گا. ہمیں نہ جنت پر یقین ہے نہ دوزخ پر. اللہ ناراض ہوگا تو آپ دوزخ میں جائیں گے، ہمیں دوزخ پر بھی یقین نہیں ہے. دیکھیں میں آج آپ ہی کی بات کر رہا ہوں، مسلمان کی بات کر رہا ہوں. ہمیں نہ دوزخ پر یقین ہے نہ جنت پر یقین ہے. آپ دیکھ لیں بہت بڑی گندی ذہنیت ہے ہماری، اور ساری ذہنیت جو ہے بس دنیا تک محدود ہے. گندی کیا ہے؟ دنیا گندی ہے، اللہ کی یاد کے بغیر یہ لعنتی ہے. الدنیا ملعونۃ ومملعون ما فیہا، دنیا لعنتی ہے اور اس میں جو کچھ بھی ہے لعنتی ہے. الا ذکر اللہ، اللہ کی یاد اور اس کے متعلقات. دیکھیں اللہ کی یاد سے تو ہمارا کوئی لینا دینا ہے نہیں. سچی بات ہے. جب اللہ کی یاد ہی آپ کے دل میں نہیں ہے، پھر اللہ کے لیے یا اللہ کے راستے کی کوئی اہمیت رہ نہیں جاتی. پھر قرآن کی کوئی اہمیت نہیں ہے، قرآن کو تو ہم نے چھوڑ دیا ہے. نبی کا طریقہ جو گارنٹی ہے جنت کی، اس کی ہماری نظر میں تو کوئی اہمیت نہیں ہے. نبی نے جو ہمیں ہدایات دی ہیں وہ تو بڑی کلیئر ہے. مثال کے طور پہ الراشی والمرتشی فی النار، ایک بات کر رہا ہوں، آپ دین اس تک یہ رشوت تک محدود نہیں ہے. دین تو سارے کا سارا یعنی جو ہدایت ہے وہ جامع ہے. لیکن ایک بات میں کہہ رہا ہوں، آج پاکستان رشوت، کرپشن
مال حرام، اس کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ پیسہ کمانے کے لیے جھوٹ، دھوکہ، رشوت اور کرپشن، یہ سب ہم اس کو بالکل جائز سمجھتے ہیں۔ پٹواری صاحب نے حج بھی کیا ہے، عمرے بھی کیے ہیں، اور پھر وہ رشوت کا ریٹ تو وہی ہے۔ یہ ویسی میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو، آج جائیں ہر پاکستان کی ہر ادارے میں رشوت ہے اور کرپشن ہے۔ تو ہم تو دیکھیں یہ بہت بری صورتحال ہے ہماری۔ ہم سب لوگ دوزخ کا ایندھن بنانے کے لیے بڑی اس پر راضی ہو گئے اور اس پر مطمئن ہیں۔ دوزخ کا اپنے آپ کو ہمیں اس بات کا احساس تک نہیں ہے، کیونکہ ہمیں نہ دوزخ پر یقین ہے نہ جنت پر ہے۔ لیکن حقیقی جو اصل صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے دوزخ اور جنت اس کو نظر انداز کر کے دیکھیں، جب آپ باطن کو بھلا دیتے ہیں تو آپ کا ٹھکانہ جنت کم از کم نہیں ہے، کیونکہ جنت تو متقین کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ تقوی، آج یہ لفظ میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں، لیکن اس کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ متقی، تقوی، لباس تقوی، کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہم تو غیر محتاط انداز سے زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارا تو احتیاط سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اللہ کی رضا یا اس کی ناراضگی، اس کی اہمیت ہماری نظر میں کوئی نہیں ہے۔ ہماری نظر میں ہماری جو مفاد ہیں، ہمارے جو ترجیحات ہیں، وہ ہمارے لیے مقدم ہیں۔ اس بات کو آپ تھوڑا سا محسوس کریں نا۔ ہم ظاہر کے لیے ہم نے اپنی زندگی وقف کر دی ہے۔ آج کے مسلمان نے ظاہر کو حقیقت سمجھ لیا ہے، اور اسی کی طرف اس کا رخ ہے، اور ظاہری کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ گھر گھر کی کہانی ہے، یہ ہم میں سے ایک ایک شخص کی کہانی ہے، مرد ہو یا عورت۔ آپ دیکھ لیں اپنے دل میں، آپ دیکھ لیں کیا چیز گھوم پھر رہی ہے۔ دوزخ، جنت، یہ تو ہمارے ذہن میں نہیں ہے، وہ توقعات ہیں بس۔ تلک امانیہم، یہ ہماری امیدیں ہیں کہ اللہ ہمیں بخش دے گا اور ہماری مغفرت فرمائے گا اور ہمیں یہ ہماری امیدیں ہیں۔ یہ کتاب میں ہے نا، یہود و نصارہ کہتے تھے کہ لن يدخل الجنت الا من کان ہودا اور نصارہ، تلک امانیہم۔ وہ کہتے تھے ہم مسلمان ہیں اصلی، اور ہم جنت میں جائیں گے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب یہی ہمارا حال ہے۔ آج آپ کے خیال میں صرف مسلمان جائیں گے، ہاں ٹھیک ہے، صرف مسلمان جائیں گے، لیکن آپ کا تو ایمان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ آپ کا یقین تو ظاہر پہ ہے، آپ تو ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو آپ کا دعویٰ تو مطلب بیجا ہے۔ اسلام کا، ایمان کا، یہ سارے دعوے جو ہیں ہمارے بیکار ہیں۔ ہماری تو تصویر بالکل واضح ہے، ہم دنیا والے ہیں، دنیا دار ہیں، دنیا پر فدا ہیں، دنیا ترجیح ہے، مقدم ہے ہماری زندگی گزارنے کے لیے۔ آپ دیکھ لیں، آپ اپنے فیصلے قرآن اور سنت کے مطابق نہیں کرتے۔ اللہ کے حکم کی آپ کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے، رسول کا طریقہ آپ کے لیے غیر اہم ہے۔ اللہ کی یاد ہو یا نہ ہو، بس آپ تو اپنے مست ہیں اپنے حال میں۔ تو بہرحال دیکھیں، سوچیں، میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر
واللہ یعلم ما تصنعون۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کتاب جو تمہاری طرف وحی کی گئی ہے اس کو پڑھا کرو اور نماز کے پابند رہو۔ کچھ شک نہیں کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، اور خدا کا ذکر بڑا اچھا کام ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اسے جانتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔